إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریا اور بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا. بعدہ صلاۃ و سلام ہو تمام ہی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم پر، سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کی آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. اللہم صلی وسلم مبارک علیہ. قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور معزز و محترم خواتین اسلام، اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے سورہ فرقان کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے رشتوں کا ذکر کیا ہے اور رشتہ داری کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے. ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی انسان اکیلا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے رشتے بنائے ہیں، اور یہ رشتے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک خونی رشتہ ہے جس کو نسبی رشتہ کہا جاتا ہے، اور دوسرا جو رشتہ ہے وہ شریک حیات کی طرف سے وہ رشتہ وجود میں آتا ہے، وہ ہے سسرالی رشتہ جس کو کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ جو بھی رشتے اللہ تبارک و تعالی نے بنائے ہیں اور انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے رشتوں سے جوڑ دیا ہے، ان کو قائم کرنے کے اللہ تعالی نے تعلیم دی ہے. اور اسی طریقے سے انسان جب معاشرے میں زندگی گزارتا ہے تو ان دو رشتوں کے علاوہ اور رشتے بھی وجود میں آتے ہیں، جیسے پاس پڑوس کا رشتہ ہے، دوست و احباب کا رشتہ ہے، تجارت میں اگر کوئی آدمی شریک ہے تو پارٹنر کا رشتہ ہے. یہ سارے رشتے میرے بھائیوں وجود میں آتے ہیں. ان سب کی اپنی اپنی جگہ بڑی اہمیت ہے. اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ دنیا میں جو سب سے بڑا جو رشتہ ہے نا، وہ اسلام اور کلمے کا رشتہ ہے. اور ایمان اور اسلام کے بعد جو رشتہ سب سے اہم اور قریبی ہے، جس پر ہماری اپنی شریعت نے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں، وہ نسبی رشتہ ہے، خاندانی اور خونی رشتہ ہے. ہم اور آپ حقوق العباد کے حوالے سے کئی رشتوں کے بارے میں ہم گفتگو کرتے رہتے، والدین کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے.
میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں بیٹی کے حوالے سے میں نے گفتگو کی تھی، اور آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ العزیز اسی جو نسبی رشتہ ہے، خاندانی رشتہ ہے، ایک رشتہ بہن کا رشتہ ہے، بہن اور بھائی کا جو رشتہ ہے، آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ العزیز مختصر طور پر اس رشتے کے بارے میں گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس رشتے کی اہمیت کو سمجھنے کی اور نبھانے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، آمین رب العالمین۔ بہن ایک ہو یا کئی بہنیں ہوں، سبحان اللہ، ان کے حقوق ہیں، اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے بہت ساری باتیں بتائی ہیں۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیں، بہن ہو یا بہنیں، سبحان اللہ، یہ اللہ کی جانب سے بہت بڑا انعام ہے، تحفہ ہے یہ بہنیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں یہ بہت بڑی نعمت ہے، سبحان اللہ۔ اور اگر بہن یہ بڑی ہے، سبحان اللہ، تو آپ دیکھیں گے بڑی بہنیں ان کا کیسا رول ہوتا ہے سماج میں۔ چھوٹے اگر بھائی ہیں، چھوٹی اگر بہنیں ہیں، تو کیسے شفقت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے چھوٹے بھائیوں کی تربیت کرتی ہیں، اپنے چھوٹی بہنوں کی تربیت کرتی ہیں، کیسے شفقت، پیار، محبت کا برتاؤ کرتی ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں ایک بات موجود ہے جو میں پیش کر کے اپنی بات آگے بڑھاؤں گا۔ جب یہ بات معروف اور مشہور ہے کہ فرعون کو جب کسی نجومی نے یہ خبر کر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری سلطنت اور حکومت کا خاتمہ کرے گا، فرعون نے مارے ڈر کے کیا کیا، ایک عام اعلان اپنے جلادوں کو ایک پیغام دے دیا، بنی اسرائیل میں جو کوئی بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ یہاں کیا ہوا، جناب موسیٰ علیہ السلام کی ماں، سبحان اللہ، سورۃ القصص میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں، اور یہ بہت بڑا موضوع ہے جس کو میں نے شروع کیا ہے۔ میں کم وقت میں انشاءاللہ العزیز جتنی باتیں آج کے خطبہ جمعہ میں آئیں گی وہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ سنیے، جناب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ تعالیٰ ایک لڑکا دیا جس کا نام موسیٰ رکھا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنے بچے کو انتہائی خفیہ اور رازداری والے انداز میں چھپا کر کے رکھا۔ 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ گزر گیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ماں ڈر رہی تھی کہ جس وقت فرعون اور اس کے جلادوں کو خبر ہوگی ہمارے بچے کو قتل کر ڈالیں گے۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈال دی کہ بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر کے دریا کے حوالے کر دو، سبحان اللہ۔ آگے اللہ مالک ہے، میں اشارہ میں اور اختصار سے بات کر رہا ہوں یہ بات، چونکہ مجھے آگے کچھ باتیں اور رکھنی ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے کیا کیا، اپنے بیٹے فرزند موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر کے دریا کے حوالے کر دیا۔ آگے سنیے، جو بہنوں کا جو رول ہوتا ہے نا، بہنوں کا کردار ہوتا ہے، گھر میں اگر بڑی بہن، اللہ کی قسم ہے، اس کی شفقت دیکھو، اس کا پیار دیکھو، اس کی محبت دیکھو، بھائیوں سے لگاؤ دیکھو۔ بھائی اگر چھوٹے ہیں تو کیسا سنبھال کر کے ایک بہن اپنے بھائیوں کو رکھتی ہے، بہنیں اگر چھوٹی ہیں تو ایک بڑی بہن اپنے بہنوں کو کیسا سنبھال کر کے رکھتی ہے۔ ایک بہن کا کردار دیکھو، قرآن کریم نے بیان کیا۔ کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اطمینان نہ ہوا کہ میرا بچے کو میں نے دریا کے حوالے کر دیا ہے، آگے نہ جانے کہاں یہ جائے گا، کیا انجام ہوگا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں جانتی تھی کہ اس وقت ماں کے بعد اگر موسیٰ علیہ السلام کا کوئی خیر خواہ ہے، بھلا چاہنے والا ہے، تو اس کی بڑی بہن ہے، سبحان اللہ، اس کی بڑی بہن ہے جو اپنے بھائی سے پیار کرنے والی اور شفقت کرنے والی ہے۔ چنانچہ ماں نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی نا، 8 سال بڑی تھی، 3 اولاد، پہلے نمبر پر بڑی بہن ہے، 8 سال بڑی ہیں، اس کے بعد ہارون علیہ السلام ہے، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام ہے۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا، سبحان اللہ، اپنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا، قرآن کی آیت سنیے، وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے
موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ ایک کام کرو، جاؤ دریا کے کنارے کنارے چلتی رہو، دیکھتی رہو صندوق یہ کہاں جا کر کے رکتا ہے، اور اس انداز میں جانا، ایسے چلنا کہ لگنا نہیں کہ تمہارا بھائی ہے جو صندوق میں پڑا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، ایسے خفیہ اور بالکل رازدارانہ انداز میں جانا۔ چنانچہ کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کی بہن دریا کے کنارے کنارے چلتی رہی، اللہ اکبر، اور موسیٰ علیہ السلام 3 ماہ کے شیر خوار بچے ہیں، صندوق میں پڑے ہوئے ہیں۔ جانتے ہیں پورا قصہ موجود ہے، اللہ کی قسم ہے کبھی موقع ملے آپ دور مت جائیے، اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک میں سورۃ القصص پڑھیے، ساری باتیں آپ کو مل جائیں گی۔ بہرحال جانتے ہیں کیا ہوا، دریا کے کنارے کنارے چلتی رہیں، دیکھا سبحان اللہ یہ صندوق جا کر کے فرعون کے محل میں رکا۔ یہ بھی اسی ایک عام عورت کی طرح، ایک عام لڑکی کی طرح محل میں داخل ہو گئی، شور شرابہ ہو رہا ہے فرعون کے گھر میں، فرعون کے محل میں ایک دریا سے بہتا ہوا ایک بچہ آیا ہے، شور شرابہ ہے، یہ بھی اجنبی بن کر کے۔ ایک بڑی بہن کا رول دیکھو میرے بھائیوں، ایک بڑی بہن کا کردار دیکھو، اور میں ابھی انشاءاللہ آگے بتاؤں گا۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بہنوں کی قدر کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ ہماری بہنوں کے جو حقوق ہیں، ہم ایک بھائی پر جو عائد ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہرحال یہ ساری باتیں میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالی کے کلام میں موجود ہے، جس میں اللہ تعالی نے یہ پیغام دیا ہے کہ ایک بھائی کا بہت بڑا جو خیر خواہ یا خیر خواہی اور بھلائی چاہنے والی اس کی بہن ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بیٹیوں کی تعلیم پر، تربیت پر، پڑھانے لکھانے پر، شادی بیاہ کرنے پر بہت بڑا اجر و ثواب بتایا ہے، وہیں آپ کے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ نے بھی فرمایا من آل اختین، اللہ تبارک و تعالی نے جن کو 2 بہنیں عطا کی ہیں، سبحان اللہ، ایک میں 3 ہے، ایک میں 2 ہے، ایک میں 1 ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو 3 بہنیں دی ہیں یا 2 بہنیں دی ہیں یا 1 بہن دی ہے، سبحان اللہ، اس نے اپنی بہن کی تربیت کی، پڑھایا لکھایا، بہن کے بارے میں فکر مند رہا، اور یہاں سبحان اللہ ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا رہا، بہن کی شادی بیاہ کا پورا انتظام کیا، جوان ہونے پر اپنی بہن کے لیے نیک رشتہ، مواہد رشتہ، دیندار رشتہ تلاش کر کے لایا اور اپنی بہن کا نکاح کر دیا۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ نے فرمایا کل قیامت کے روز انشاءاللہ تبارک و تعالی ایسا آدمی اور میں کل قیامت کے روز اللہ کی جنت میں ہوں گے، اور آپ علیہ السلام نے ایسے اشارہ کیا کہاں تئینی، جیسے 2 انگلیاں ہیں نا، ایسے 2 انگلیاں ملی ہوئی ہے، ایسے جس نے اپنی بہنوں کو پڑھایا لکھایا، پرورش کی، دیکھ ریکھ کی، سبحان اللہ، اور جوانی پر پہنچنے کے بعد نکاح کا انتظام کیا۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی ایسے آدمی کو کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی کی جنت میں محمد رسول اللہ کے ساتھ کھڑا کرے گا صلی اللہ۔ تاریخ میں نے ایک بات پڑھی ہے، ایک باپ اپنے بچوں کو نصیحت کرتا ہے، غور سے ایک ایک بات کو سننا اور اللہ سے بھیک مانگنا، اللہ زندگی میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک باپ اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتا ہے کہ اے میرے بچوں، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد تمہارے گھر میں تمہاری بہنیں آئیں گی، بڑی بہنیں بھی آئیں گی، چھوٹی بہنیں بھی آئیں گی، اے میرے بچوں تمہاری یہ بہنیں آئیں گی نا، یہ بہنیں کیا ہوتی جانتے ہیں؟ ان کے سینوں میں محبت کا دریا بہتا ہے، ان کے سینوں میں پیار کا دریا بہتا ہے، یہ اپنے بھائیوں کو چاہتی ہیں، اپنے بھائیوں سے پیار کرتی ہیں۔ اے میرے بچوں جب یہ تمہاری بہنیں تمہارے گھر میں آنا، اگر کسی سامان پر ہاتھ رکھ دینا، انکار نہیں کرنا، انکار نہیں کرنا۔ تمہاری بہن اگر جھاڑو بھی مانگ لے، تمہاری بہن اگر پلیٹ کٹورا بھی مانگ لے، مجھے پسند آ گیا ہے، بول دینا لے جا میری بہن لے جا۔ کیوں جانتے ہیں؟ سبحان اللہ،
आप जानते हैं तुम्हारी मेरी बहन तुम्हारे घर को अपना घर समझती है, तुम्हारे सामान को अपना सामान समझती है, तुमको अपना समझती है। बहन ने अगर किसी चीज पर हाथ रख दिया, याद रखो अल्लाह की कसम है, इनकार ना करना, उसने अपना समझा है। और याद रखो, मैं क्या बताऊं, आज इतनी बड़ी गलतफहमी है और जमान और इस मुआशरा इतना जाहिली मुआशरा बन गया है। जानते हैं बहनों का जो असली घर होता है ना, ये मैका होता है। क्या होता है? मैका होता है। क्यों जानते हैं? बहन को जितना हिस्सा मिलने वाला है मैके से मिलने वाला है। ससुराल में क्या मिलेगा? खाली शौहर से मिलने वाला है, शौहर के भाई से नहीं मिलेगा, शौहर की बहनों से नहीं मिलेगा, शौहर के बाप से नहीं मिलेगा। लेकिन एक बहन को अपने मैके में बाप के माल में भी से मिलता है, भाई के माल से मिलता है, बहनों के माल से मिलता है। याद रखो मेरे भाइयों, बहनों का जो असल घर होता है, असल जो घर होता है, यह मैका होता है। नादान है वो बाप जो ये कहता है मैंने बच्ची की शादी कर दी है, बच्ची पराई हो गई है। किसने कहा पराई हो गई है? वो बेटी तुम्हारी है, वो बहन तुम्हारी है। कल खुदा न ख्वास्ता अगर शौहर ने तलाक दे दिया, शौहर ने जिंदगी से निकाल लिया, तुम्हारी बहन कहां जाएगी? मैका ही तो वापस आएगी। बहरहाल एक अलग बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों कि मैंने कहा एक बाप ने अपने बच्चों को यह नसीहत की। मेरे भाइयों, यही वजह है हम जब तारीख पढ़ते हैं, बात मैं बड़ी जल्दी में करूंगा इंशाअल्लाह, मेरे साथ रहे। अल्लाह से दुआ फरमाए मुझ कहने वाले को और आप सुनने वालों को अल्लाह तबारक व तआला बहनों का हक अदा करने की अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। तारीख में हमने पढ़ा है बहनों ने जो रूल अदा किया है अपने भाइयों के साथ, अपने छोटे भाइयों से शफकत का, प्यार का, मोहब्बत का। एक बहन पूरा घर संभाल लेती है। बाप का इंतकाल हो जाए, माँ का इंतकाल हो जाए, अल्लाह की कसम है वही बहन बहन नहीं माँ का रूल अदा करती है, माँ का रूल अदा करती है, भाई को संभालती है, कंट्रोल करती है, भाई की देख रेख करती है। मैं आपको बताऊं, बुखारी शरीफ के शरह करने वाले नाम याद रखो, जरा नाम याद रखना, इमाम इब्ने हजर। क्या नाम है? इमाम इब्ने हजर रहमतुल्लाहि अलैह। इन्होंने बुखारी शरीफ की शरह की है, फतहुल बारी जिसका नाम है। तारीख अहादीस की दुनिया में सबसे उम्दा शरह फतहुल बारी है। सुभान अल्लाह। इमाम इब्ने हजर को इमाम बनाने वाली कौन है जानते हैं? ये बचपन में यतीम हो गए थे, माँ का भी इंतकाल हो गया, बाप का भी इंतकाल हो गया। इमाम इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी बहन थी। इमाम इब्ने हजर फरमाते मेरी बहन जाहिदा थी, मुत्तकी थी, परहेजगार थी, अल्लाह वाली थी, मुहद्दिसा थी, हाफिजा थी। इमाम इब्ने हजर की बहन, बहन ने क्या किया? माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं है, बहन इमाम इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह की बहन ने भाई को पढ़ाया, लिखाया, तरबियत की, परवरिश की, जवान किया, असातिज़ा के पास, उलमा के पास। भाई अपने भाई को भेजा, यही भाई बड़े हो गए, अल्लाह की कसम है, और दुनिया में इमाम इब्ने हजर के नाम से मशहूर हुए। इमाम इब्ने हजर का रूल देखो, जब कभी भी बात आती ना अपनी बहन को याद करते और क्या कहते? कहते जज़ाहुल्लाहु जज़ाहुल्लाहु अनहा जज़ाहुल्लाहु अनहा। ऐ परवरदिगारा मेरी बहन को अल्लाह तू जज़ाए खैर अता फरमा। दुआ देख रहे हैं अपनी बहन के लिए, कैसी प्यारी दुआ दी। कहा अल्लाह मेरी बहन को अल्लाह तू जज़ाए खैर अता फरमा। इन्ना उख्ती उम्मी वही उम्मी बादा उम्मी। मेरी बहन सिर्फ बहन नहीं थी, मेरी माँ थी। सुभान अल्लाह। मेरी बहन ने मेरे माँ के इंतकाल के बाद मुझे सजाया, संवारा, आज इस लायक बनाया कि आज मैं एक इमाम बन करके खड़ा हुआ हूँ। मेरे भाइयों, मैं आपको क्या बताऊं, एक बात जब मैंने कहा, वक्त बड़ी तेजी से गुजरता है और यह मौजू मैंने खवातीन के ऊपर ये जो अनावीन शुरू किए हैं, पिछला जुमा बेटी पर आपने सुना था, आज जुमा बहन पर सुनिए। आने वाले जुमा में चूंकि ये प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा भी पेश करनी है। चलिए बहरहाल मैं आपको बताऊं, हमारे नबी, आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह तबारक व तआला ने कोई सगी बहन अता नहीं की थी, आपकी कोई सगी बहन नहीं थी। ये अल्लाह की हिकमत है, अल्लाह की मशील, अल्लाह की मशीयत है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सगी बहन नहीं थी। हाँ, रजाई बहनें थी, दूध शरीक बहनें थी। उनमें एक का नाम आता है शैमा आता है। शैमा, बाज ने शीन पे जेर कहा है और बाज ने शीन पे जबर कहा है। आप शीमा तो पढ़िए या शैमा पढ़िए, बहरहाल मैं शैमा ही पढ़ूंगा और आपको शैमा के नाम से ही बताऊंगा। शैमा बिनते हारिस नाम आता है। जानते हैं हलीमा सादिया ने इनको
اور محمد رسول اللہ کو دودھ پلایا تھا بچپن میں، ایک ساتھ دودھ پلایا تھا. یہ آپ کی رضائی بہن تھی. قربان جائیے ہمارے نبی کا کردار دیکھو، بہنوں سے چاہت، یہ آپ کی سگی بہن نہیں تھی، رضائی بہن تھی، دور شریک بہن تھی. محمد رسول اللہ کا کردار دیکھو. کہو صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہوا جانتے ہیں؟ بچپن میں دودھ پلایا حلیمہ سعدیہ نے، اور یہ شیمہ اللہ کے حبیب سے بڑی تھی. انہوں نے ایک بار کیا کیا، آپ علیہ السلام کو کندھے پر بٹھایا، اور بچپن کے کھیل اور بچپن کی یادیں، اللہ کی قسم ہے بہن بھائی کی محبت، ارے جناب علی وہ کیسے بیان کیا جائے، وہ کیسے ذکر کیا جائے. بہن کھیلتی ہے، بھائی شرارت کرتا ہے، بہن مارتی ہے، بھائی ہنستا ہے، بھائی روتا ہے، بہن روتی ہے. اللہ کی قسم ہے وہ بچپن کے گزرے ہوئے زمانے اور وہ بچپن کی وہ بھائی بہن کی محبت. اللہ اکبر. کیا ہوا؟ محمد عربی علیہ السلام کو شیمہ نے اپنے کندھے پر بٹھایا. آپ علیہ السلام کندھے پر بیٹھے تھے، بیٹھے بیٹھے آپ نے کیا کیا؟ اپنی بہن کو دانت کاٹ لیا. دانت کاٹ لیا، کمر میں یا پیٹھ میں دانت کاٹ لیا. آپ کا دانت کاٹنا یہ بہن کے لیے مبارک ثابت ہوا. کیسے جانتے ہیں؟ مکہ فتح ہوا، قبیلے حوازن کے کئی لوگ قیدی بن کر کے گرفتار ہو کر کے آئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. ان میں آپ کی رضائی بہن شیمہ بھی شامل تھی، شیمہ بنت حارث بھی شامل تھی. وہ بھی آئی، آپ علیہ السلام کے سامنے آئی، آ کر کے کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ انی اختک. کہا اے اللہ کے نبی میں آپ کی بہن ہوں، میں آپ کی بہن ہوں. آپ نے کہا فما علامت، کیا علامت ہے؟ فما علامت ذالک، کیا علامت ہے کہ تم میری بہن ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ بچپن میں آپ کو کھلا رہی تھی، میں آپ کو کھلا رہی تھی، آپ کو کندھے پر میں نے بٹھایا تھا، آپ کندھے پر بیٹھے بیٹھے آپ نے میری پیٹھ میں دانت کاٹ لیا تھا. وہ دانت کے نشان آج بھی موجود ہیں. اللہ کی قسم ہے پیارے نبی محمد رسول اللہ نے جب یہ سنا، آپ نے آگے کچھ نہیں پوچھا، کوئی سوال نہیں کیا. آپ کی آنکھیں بھیگ گئیں، آنسو بہنے لگے. وہ بچپن کے سنہرے دور، وہ بچپن کا زمانہ یاد آیا، وہ حسین یادیں، لڑکپن کی حسین یادیں تازہ ہو گئی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ السلام نے کیا کیا؟ صحابہ کرام سے گفتگو کرنا چھوڑ دیا. آپ کھڑے ہو گئے، اپنی بہن کو بلایا، میری بہن ادھر آؤ. آپ علیہ السلام کے کندھے مبارک پر چادر تھی، محمد رسول اللہ نے زمین پر بچھا دیا. بچھا کر کے کہا اے میری بہن آؤ، یہاں بیٹھ جاؤ، یہاں بیٹھ جاؤ. اور یہ کہہ کر کے محمد رسول اللہ رونے لگے صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اے میری بہن اگر چاہو تو تم میرے ساتھ رہو، میرے ساتھ رہو، میں عزت سے رکھوں گا. تم میری بہن ہو، جہاں رہوں گا جیسے رہوں گا میری بہن تمہیں ساتھ میں رکھوں گا. اگر جانا چاہتی ہو اہل و عیال کے ساتھ، شوہر کے ساتھ خاموشی سے جا سکتی ہو، کوئی مجھے حرج کی بات نہیں ہے. بہن نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے شوہر کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. آپ علیہ السلام نے کیا کیا جانتے ہیں؟ اللہ کی قسم ہے انعامات سے، تحفے سے نوازا. اور اس خاندان کے جتنے قیدی آئے تھے اپنی بہن کی محبت میں محمد رسول اللہ نے سب کو آزاد کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں یہ بہن بھائی کی محبت یہ کبھی ختم نہیں ہوتی. اللہ کی قسم ہے دل سے نکالا نہیں جا سکتا ہے. وقتیہ طور پر ناراضگی آ جاتی ہے، کبھی بہن ناراض، کبھی بھائی ناراض، لیکن دل کی جو چاہت ہوتی ہے نا اللہ کی قسم ہے یہ مرتے دم تک نہیں نکلتی ہے. میں دو باتیں اور بتاؤں گا انشاءاللہ، اور یہ بات میں ضرور کہوں گا انشاءاللہ چونکہ وقت بڑی تیزی سے ختم ہو رہا ہے. میرے بھائیوں بہترین بھائی ہے کون؟ اچھا بھائی کون ہے؟ ہمارے سماج میں، معاشرے میں کئی طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، ان تمام کا ذکر نہیں کریں گے. بہترین بھائی، اچھا بھائی ہے کون؟ اپنی بہن پر اپنا مال خرچ کرے. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مال کہاں لگائے؟ آپ نے فرمایا ماں باپ پر. سب سے پہلے کس پر؟ ماں باپ پر لگاؤ، اور ماں باپ کے بعد اپنا مال اپنی بہن پر لگاؤ. سبحان اللہ. افسوس ہوتا ہے لوگ سیٹ بنے گھوم رہے ہیں اور ان کی بہنیں کٹورا لیے در در بھیک مانگ رہی ہے. تف ہے ایسی مالداری پر، لعنت ہے ایسی مالداری پر. آپ کوٹھیوں میں رہیں، آپ بنگلوں میں رہیں، تمہاری بہن در در کی ٹھوکریں کھائے، لعنت ہے ایسی مالداری پر. اللہ سے دعا فرمائے اللہ مسلمانوں
को समझ नसीब फरमाए। अपनी बहनों की इज्जत करो, अपनी बहनों की कद्र करो। मैं आपको बताऊं मेरे भाइयों, बेहतरीन भाई कौन है? अपना माल अपनी बहन पर लगाए, समझे कि नहीं? परवरिश करे, देख रेख करे, सुभान अल्लाह। और जब तक शादी ना हो, जब तक शादी ना हो, पूरी निगरानी करे, शादी अच्छे तरीके से दीनदार, तौहीद परस, मवाहिद परस रिश्ता ढूंढ करके अपनी बहन का निकाह करे। ये मेरे भाइयों, ये बेहतरीन भाई, ये अच्छा सलूक और अच्छे बर्ताव करने वाला ये भाई बहन के दुख को अपना दुख, बहन के गम को अपना गम, बहन की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझे। मैं मिसालें दूंगा, अल्लाह की कसम है, वक्त खत्म हो जाएगा। एक मिसाल दूंगा, नाम याद रखना, जाबिर नाम है जिनका। क्या नाम है? अदब से नाम लो, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जानते कौन है ये? बड़ा इनका तज़किरा सुनते और सुनते रहो, अल्लाह से दुआ करो मरते दम तक ऐसे असहाबे रसूल, ऐसे सहाबे कराम का जिक्र होना चाहिए इंशाअल्लाह। बोले इंशाअल्लाह ताला। कौन है जाबिर? जानते हैं? इनके वालिद, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अब्दुल्ला इब्न हराम जिनका नाम आता है। गज़वे उहुद में इनके वालिद शहीद हो गए। शहीद होने से पहले अपने बच्चे को बुला करके कहा, मेरे बच्चे, मेरा बेटा जाबिर, मैं तो दुनिया से जा रहा हूं, लेकिन तेरी कफालत में, तेरी जिम्मेदारी में तेरी 9 बहनों को छोड़ करके जा रहा हूं। यानी 9 बेटियां, ये अकेले भाई थे। सुभान अल्लाह। गौर से सुनना, ये बात बता करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। कहा कि 9 बहनें छोड़ करके मैं जा रहा हूं। अरे मेरे बच्चे जाबिर, इन बहनों का ख्याल करना, देख रेख करना, इनके साथ हुस्ने सलूक करना, नाराज ना होना, इन बहनों का दिल न तोड़ना। लोग दुनियादार लोग मामूली सी दुनिया से, हकीर सी दौलत के लिए इतना मुबारक रिश्ता तोड़ देते हैं, अफसोस होता है। अरे ये बड़ा प्यारा रिश्ता है बहन भाई का, मुबारक रिश्ता है ये। चुनांचे क्या हुआ जानते हैं? किस्सा अल मुख्तसर बुखारी शरीफ में है। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बहनों के साथ जो सलूक किया, इनाम देखो, अल्लाह की जानिब से बदला देखो। क्या हुआ जानते हैं? एक गज़वे से वापस आ रहे थे, आप अलैहिस्सलाम से कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं जल्दी जाना चाहता हूं, मैं पूरी बात मैंने समेट दी है, जल्दी जाना चाहता हूं। आपने पूछा क्यों? कहा या रसूल अल्लाह, मैंने निकाह कर लिया है। आप अलैहिस्सलाम ने पहला सा, अच्छा एक बात और सुनो, मदीने में इनका निकाह हुआ, खबर ना हुई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर ना हुई। आपने कहा निकाह कर लिया? बोले हाँ। आपने फरमाया हल तज़व्वजता बिकरन अम सय्यिबा, कुंवारी लड़की से निकाह किया या बेवा से निकाह किया? पहला निकाह है, याद रखो ऐ नौजवानों, याद रखो, पहला निकाह है ये। कहा कुंवारी से निकाह किया या बेवा से किया? बोले या रसूल अल्लाह, मैंने बेवा से किया। आप अलैहिस्सलाम ने आगे फरमाया अफला तज़व्वजता बिकरा तुलाइबुका व तुलाइबुहा, आपने फरमाया क्यों तुमने बेवा से निकाह किया? बोले या रसूल अल्लाह, मेरी 9 बहनें हैं। कितनी? मेरी 9 बहनें हैं या रसूल अल्लाह। अगर मैं कुंवारी औरत, कुंवारी लड़की से निकाह करता, वो घर नहीं संभाल पाती है, वो खेलने की उम्र होती है, नौजवानी की उम्र होती है, इसलिए या रसूल अल्लाह, मैंने 9 बहनों की खातिर मैंने बेवा से निकाह किया। बेवा समझदार होती है, तजुर्बेकार होती है, अल्लाह की कसम, घर चलाने की सलाहियत एक बेवा औरत में होती है। इसलिए मेरी 9 बहनें हैं, इनकी देखभाल कौन करेगा? तेल कंघी करना, मालिश करना, कपड़े धुलना, नहाना, ये सारी चीजें कौन करेगा या रसूल अल्लाह? इसलिए मैंने एक बेवा औरत से निकाह कर लिया। प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए। और जानते हैं एक बात जो मैं कह करके बात खत्म करूंगा, कहते हैं ना अल्लाह ने फरमाया, वो अल्लाह के हबीब ने फरमाया वल्लाहु फी औनिल अब्द मा कान अल अब्दु फी औनि अखी, तुम दूसरों के काम आओ, अल्लाह तुम्हारे काम आएगा। दूसरों की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तुम बहनों की देख रेख करो, अल्लाह तुम्हारे लिए गैब से इंतजाम करेगा। बहुत गरीब आदमी थे, बाप कर्जा भी छोड़ करके गए, मकरूज होकर के गए थे और 9 बहनें छोड़ करके गए थे। इन्होंने क्या किया? एक घोड़ा था इनके पास, ये घोड़ा बहुत आहिस्ता चलता था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा जाबिर, घोड़ा तो बहुत आहिस्ता चलता है। बोले हाँ या रसूल अल्लाह। आपने घोड़े पर हाथ रखा, यह मौजज़ा था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का। हाथ रखते ही घोड़ा दौड़ने लगा, सारी सुस्ती खत्म, वो घोड़ा बहुत तेज रफ्तार हो गया। आप अलैहिस्सलाम ने कहा जाबिर, ये घोड़ा मुझसे बेच दो। देख रहे खुददारी इसको कहते हैं, भीख में अल्लाह के नबी ने नहीं दिया, कहा घोड़ा मुझसे बेच दो। कहा ठीक है या रसूलुल्लाह। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या किया? घोड़ा बेच दिया। आप अलैहिस्सलाम ने उनको रकम दी। रकम आपने किस में दी? एक थैली में दी। किस में दी? थैली में दी।
کہا جابر یہ رقم لے کر کے جاؤ. وہ تھیلی میں لے کر کے گئے, کبھی کھول کر کے دیکھا نہیں. کتنا دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کتنا دیا, کھول کر کے نہیں دیکھا. وہ تھیلی لے کر کے چلے گئے. ابھی آگے گئے, پیچھے سے اللہ کے نبی نے کہا جابر کو بلاؤ. بھائی کہا گھوڑا میں نے خرید لیا, میرا ہو گیا نا, اب یہ گھوڑا میں تمہیں ہدیے میں دیتا ہوں. دیکھ رہے ہیں بہنوں کے کام آؤ گے, اللہ تمہارے کام آئے گا. 9 بہنیں تھیں ان کی, 9 بہنوں کی وجہ سے انہوں نے بیوہ سے نکاح کیا. انعام اللہ کا دیکھو. اللہ کے نبی السلام نے فرمایا کہ جابر گھوڑا جانتے ہو یہ میرا ہو گیا نا, میں نے تمہیں انعام میں دے دیا, تحفے میں دیا, لے جاؤ. جابر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو تھیلی دی تھی نا, اسی تھیلی میں میں نے کھول کر کے دیکھا نہیں, رقم کتنی ہے کیا نہیں, کھول کر کے میں نے دیکھا نہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کا قرضہ اسی تھیلی کی رقم سے ادا کیا, اور وہ تھیلی میں جو رقم سبحان اللہ 9 بہنوں کی شادی, بیاہ, پڑھائی لکھائی, تربیت, در دوا علاج سب اسی سے کرایا. وہ تھیلی صدیق اکبر کے دور میں موجود, عمر ابن خطاب کے دور میں موجود, عثمان غنی کے دور میں موجود, علی بن ابی طالب کے دور میں موجود, امیر معاویہ کے دور میں موجود. جب تک وہ تھیلی تھی اللہ کی قسم ہے برکت ختم نہ ہوئی. یہ پیغام ہے محمد رسول اللہ, آپ لوگوں کے کام آؤ. اور بہت افسوس ہوتا ہے کتنے ایسے, ایک سماج کا ایک تصویر, ایک یہ بھی ہے, ایک پہلو یہ بھی ہے, کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بہنوں کا حق مار لیا ہے, حق مار لیا ہے, دبا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, حق وراثت سے محروم کر دیا ہے. بہنوں کو ڈراتے بھی ہیں, بہنوں کو دھمکاتے بھی, اللہ کی قسم ہے ڈراتے ہیں, دھمکاتے ہیں, اور نہ جانے, اور اس حقیر سی دنیا کے لیے رشتہ بھی توڑ لیتے ہیں, ناراضگی بھی مول لے لیتے ہیں. یاد رکھو یہ بہرحال یہ ساری باتیں تھی, میں نے جلدی میں رکھنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا